شیر کو جنگل کا بادشاہ کہا جاتا ہے کیونکہ شیر دوسرے جانوروں کی نسبت زیادہ طاقتور ہوتا ہے، اسی لیے جانوروں کا شکار کر کے اپنا پیٹ بھرتا ہے۔ ایک دن شیر نے جنگل سے ایک جانور کا شکار کیا اور پیٹ بھر کر خوب کھایا۔ کھا پی کر شیر کو نیند آ گئی تو اپنے غار میں جا کر سو گیا۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ ایک چوہا کھانے کی تلاش میں شیر کے غار میں گھس آیا اور کھانا تلاش کرنے لگا۔ اس کی آواز سن کر شیر کی آنکھ کھل گئی۔ شیر کو بہت غصہ آیا۔ اس نے لپک کر چوہے کو پکڑا اور غصے سے کہا، تم میرے گھر میں میری اجازت کے بغیر کیسے آئے؟ اب میں تمہیں کھا جاؤں گا۔ اب تو چوہے کو اپنی موت سامنے نظر آنے لگی، لیکن وہ گھبرایا نہیں بلکہ اس نے شیر سے کہا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دو، ہو سکتا ہے کہ میں بھی کبھی تمہارے کام آؤں۔ شیر چوہے کی بات سن کر زور زور سے ہنسنے لگا۔ تم اور میری مدد کرو گے؟ اپنے آپ کو تو دیکھو اور مجھے دیکھو۔ چوہے نے کہا، دیکھو، کسی کے چھوٹا ہونے کی وجہ سے کسی کو حقیر و کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ شیر کو ننھے چوہے کی یہ باتیں بہت اچھی لگیں۔ اس نے چوہے کو آزاد کر دیا۔ چوہا بڑا خوش ہوا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ اس واقعے کو کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ جنگل میں شکاری آئے۔ انہوں نے شیر کو پکڑنے کے لیے جال لگایا تاکہ شیر کو چڑیا گھر والوں کے ہاتھ فروخت کر سکیں۔ شیر شکار کی تلاش میں گھوم رہا تھا کہ اچانک اس کا پاؤں جال میں پھنس گیا۔ اب تو شیر بہت گھبرایا۔ اسے معلوم تھا کہ اس قسم کے جال شکاری لگاتے ہیں جانوروں کو پکڑنے کے لیے، اور جانوروں کو پکڑ کر شہر لے جاتے ہیں جہاں ان کو پنجروں میں بند کر دیا جاتا ہے۔ چوہا اپنے دوستوں کے ساتھ جنگل کی سیر کر رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر شیر پر پڑی۔ اس نے شیر کو پہچان لیا کہ یہ وہی شیر ہے جس نے مجھ پر احسان کیا تھا۔ چوہے کے دانت چھری کی طرح تیز ہوتے ہیں۔ چوہے نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر سارا جال کتر دیا اور شیر کو جال سے نجات دلا دی۔ پھر چوہے نے شیر سے کہا، میں نے تم سے کہا تھا نا، کبھی کسی کو حقیر و کمتر یا بیکار نہ سمجھو۔ شیر کی سمجھ میں یہ بات آ گئی۔ اس نے چوہے کا شکریہ ادا کیا کہ چوہے نے اس کی برے وقت میں مدد کر کے بڑی مشکل سے نجات دلا دی۔